خود میں 2-3 سال پہلے کی بات ہے، وہاں عمرے کے لیے گیا تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کی زیارت کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو میں سے لین میں گیا، تو لین میں ہم لوگوں کو غریبوں کو ایسے اٹھاتے ہیں، بس چلتے چلتے جلدی میں کہیں گے السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس کی اجازت ہے حضرت کے مزار کے سامنے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر حضرات ساتھی ناراض نہ ہوں، اس کی اجازت ہے مزار کے قریب، سمجھے؟ السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم یا رسول اللہ، اس کی اجازت ہے۔ تو آپ کو سلام پیش کر رہا تھا، ایسے ہم لوگوں کو اٹھایا جی ریلی میں، تو وہ جو ڈیوٹی دے رہے تھے، تو وہاں پر ڈیوٹی دیتے ہوئے ایک بندہ، اس نے رومال پہنا ہوا تھا، شیخ نصیر کے نام سے، افغانی تھا، تو اس نے یہ ہے کہ مجھے دیکھا کہ حضرت کو دھکے پڑ رہے ہیں، ہمیں دھکا دے کر کے نکال دیا، تو وہ میرے پیچھے باہر آ گئے ادھر سے، کہنے لگے شیخ منظور، میں نے کہا نام سیدی، شیخ منظور، کہنے لگے میں آپ کا شاگرد ہوں، میری ڈیوٹی ہے یہاں جامعہ اسلامیہ میں پڑھتا ہوں اور یہاں ہماری ڈیوٹی لگتی ہے۔ میں نے کہا شاگرد ہے تو پھر حضرت کی زیارت تو کراؤ یار، اتنے شاگرد سیکورٹی میں آپ لگے ہوئے ہیں۔ تو لے گئے مجھے، پھر چائے میں پلائی اس نے، اور کہا کہ استاد جی کل عصر کے ٹائم پہ آنا۔ عصر پہ بھی اتنا رش ہی رش، لے کر کے وہ مجھے گئے، وہ شورتی کہتے کہ کیا ہو رہا ہے، شورتی دھکا دے رہے ہیں، کہتے ہاذا استادی و شیخی و حبی، یہ میرے استاد، اس کو چھوڑو۔ لے گئے مجھے، سمجھے، اور مجھے اللہ کو بھلا کرے اس میں ریاض الجنہ کے اندر بھی لے گئے، وہاں بٹھایا بھی، اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نکلیں گے، میں ڈیوٹی پر ہوں، تو آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 2 راستے، کچھ لوگ باہر سے جاتے، آپ اندر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کے قریب کر دوں گا۔ کچھ بھلا پڑ گیا ان کے توسط سے، پھر یہ ہے کہ پتہ چل گیا، تو ایک جامعہ اسلامیہ کا ایک بڑا استاد آ گیا میرے پاس، کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ادھر ادھر عالمی مقابلوں میں بھی جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اس طرح را الف فا ضاد یا، ان کے بارے میں آپ کو معلومات بھی ہے، یا شین و یا عین و ہا، آپ لوگ سمجھ گئے؟ یہ وہی گدھے والا مسئلہ، بھون بھون پیچھے پر پر، سمجھتے؟ تو ان سے میں نے پوچھا، کہنے لگے ہم کام کر رہے ہیں، اس طرح کام کر رہے ہیں، اس طرح کام کر رہے ہیں۔ تو اس نے اپنا جو منہج بتایا، اسلوب کام کا، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو بالکل بیکار ہے، آج کل یہ اس سلسلے کو انہوں نے چھوڑا ہے بالکل۔ یہ ہمارے اکابرین نے جو پرانے حضرت نانوتوی نے کام کیا ہے، شیخ رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ہدیۃ الشیعہ وغیرہ، اور امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی، یہ ہمارے کسی کام کے بھی نہیں ہے، وہ چیزیں متروک ہیں۔ اب یہ لوگ اس راستے سے نہیں آ رہے، راستہ انہوں نے بدلا، اب ہماری کتابوں سے، رجال کی کتابوں سے، اور ہماری اصول حدیث، اصول فقہ کی کتابوں سے ہم پر بمباری کرتے۔ اب طریقہ یہ ہے، اب اس راستے سے دشمن آ رہا۔ کافی چیزیں میں نے ان کو بتا دی، تو بڑا مطمئن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مجھے کہنے لگے هل هناك فرق بين البریلویة وبين الدیوبندیة؟ سمعنا ان الدیوبندیة طائفة ضالة مضلة۔ سمجھے؟ دیوبندی اور بریلوی دونوں کے دونوں مشرکین، دونوں میں فرق ہے۔ میں نے کہا شیخ فرق نہیں بلکہ فروق کثیرت، ایک فرق نہیں ہے بلکہ فروق ہے۔ پھر اس کو میں نے بتا دیا، سمجھے؟ میں نے کہا دیوبندی موحد ہوتا ہے لیکن مشرک دیوبندی بن کر کے آتا ہے، سمجھ میں نہیں ہے۔ دیوبندی تو موحد ہوتا ہے، جو موحد ہوتا ہے وہ دیوبندی ہوتا ہے، لیکن مشرک دیوبندی بن کر کے آتا ہے۔ طالب علم چور نہیں ہوتا، چور طالب علم بنتا ہے۔ طالب علم چور نہیں ہوتا بلکہ کیا ہے، چور طالب علم بن کر کے آتا ہے۔ حضرت خانوی کو کہا طالب علم بھی چوری کرتے، فرمانی طالب علم چوری نہیں کرتے، چور طالب علم ہی کرتے۔ صحیح دیوبندی وہ کبھی مشرک نہیں ہوتا، مشرک دیوبندی بن کر کے آتا ہے، تاکہ دیوبندیت کا ایک بڑا نام ہے، میرے شرکیات کو اور میرے خرافات کو مارکیٹ کے اندر یہ ہے کہ لوگ اس کو قبول کر لیں۔ اس کو پھر میں نے بتا دیا، میں نے کہا آپ سے مجھے لینا دینا کیا ہے۔ پھر اکابرین کی کتابیں بتائی، یہ چیزیں ان کو بتا دی۔ ماشاءاللہ آدھا پونا گھنٹہ لگے، ایسا ہمارا عاشق ہو گیا، کہنے لگے اللہ کے لیے مجھے ٹائم دے دو، کل میں آپ کی دعوت کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا دعوت کل تو ہم لوگ جا رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ جی آپ کو جو ہے نا، آپ کو ہم بلائیں گے 2 مہینے میں، اور آپ آ کر کے ہماری رہنمائی کریں، ہم کچھ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا جب آپ کی ٹکٹ پر آ جاؤں گا
تو پاکستان والے جو ہمارے بیٹھے ہوئے سمجھ میں نہیں آئے، ظالموں کچھ اشارہ سمجھا کرو۔ میں نے کہا آپ کی ٹکٹ پر جب آ جاؤں گا تو انشاءاللہ ٹھکانے پر لگ جاؤں گا، میری توبہ ہے کہ آپ کی ٹکٹ میں ویسے آ جاؤں، اپنے پیارے کی زیارت کے لیے جاؤں گا، اور حج عمرے کے لیے ہم آئیں گے تو آپ سے ملیں گے، جو خدمت آپ ذمہ لگانا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ نہیں۔